अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा नवाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरर 2.0। हमारे साथ आज अब मौजूद हैं अब्दुल्ला सईद के साथ, जिनके मैट्रिक और एफएससी में बहुत अच्छे नंबर थे और इन्होंने आगे सेलेक्ट की इंजीनियरिंग फील्ड। तो आज की इंटरव्यू में हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने ये फील्ड क्यों चूज़ की, इस तरफ क्यों आए। इनसे हम पूछेंगे इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, ये इस तरफ क्यों आए। क्योंकि आजकल मेरे ख्याल में इंजीनियरिंग हर जगह बदनाम हुई है, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे इसकी मीम बनी है, इसका मजाक बनाया जाता है और इनके बारे में कहा जाता है कि इन लोगों को रिश्ता नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलती और ये बेरोजगार बैठे रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब्दुल्ला भाई का इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, कैसे हैं आप, क्या हाल है, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। तो आपसे हम इंजीनियरिंग के मतलब ये सवाल जवाब करेंगे। तो सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि बेसिकली इंजीनियरिंग है क्या चीज़, इसमें क्या क्या फील्ड है, इसमें करते क्या, हम क्यों ज्वाइन करते हैं? बेसिकली लोग अनजान इस बात से कि लोग बस बचपन से यही बात होती है कि डॉक्टर है या इंजीनियरिंग है। उन्हें और सी फील्ड्स के बारे में पता ही नहीं है कि डॉक्टर में कौन सी फील्ड में जाना है और इंजीनियरिंग की कौन सी फील्ड में जाना है। उन्हें बस ये कह दिया जाता है कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियरिंग बनना है, आपने पायलट बनना है। और भी बहुत सारी फील्ड हैं जिनके बारे में वो जानते ही नहीं है। अब हम इंजीनियरिंग फील्ड पे आते हैं। इंजीनियरिंग की फील्ड बेसिकली टेक्नोलॉजी की फील्ड है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, ओवन हो गया, टीवी हो गया। ये किसने बनाया? इंजीनियर्स ने बनाया। इसके अलावा इंजीनियर्स की बहुत सी फील्ड है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंजीनियर की फील्ड में आती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, दुनिया की हर वो काम जो आप कह सकते हैं कि ये ज़रूरी है, यानी हमारे लिए हेल्पफुल है, वो इंजीनियर्स ने बनाया या फिर वो इंजीनियर की फील्ड से ही मतलब उन्हीं के जो एहसासात हैं उनसे ही रिलेटेड है। अब अगला सवाल हमारे सामने, आपके सामने एक स्टूडेंट मौजूद है, आप उसको क्यों मशवरा देंगे कि वो इंजीनियरिंग चूज करे, किस वजह से, क्यों इंजीनियरिंग चूज करे वो? अगर वो चाहता है कि उसने अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ एक्सपीरियंस हासिल करना है, कुछ अपने आप को स्किलफुल बनाना है, लोगों को दिखाना है कि मैं भी कुछ हूँ, यानी बताना चाहता है कि मैं मेरी कोई लाइफ है, वो कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है लाइफ को मजीद। अगर वो किसी खेती बाड़ी करने में इंटरेस्टेड है तो वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकता है। अगर उसको खुदाई में या फिर जमीन के अंदर जाने का शौक है तो वो माइनिंग इंजीनियरिंग कर सकता है। इसके अलावा अगर उसे कंप्यूटर का शौक है तो वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनमें फ़र्क क्या है? लोग समझते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी एक ही चीज़ है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी एक ही चीज़ है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसमें हम एलिमेंट्स को, उसके डिज़ाइनिंग को, यानी एक सॉफ्टवेयर है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, उसकी हम डिज़ाइनिंग को देखेंगे, उसके कंपोजिशन को देखेंगे, वो होगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का होता है हार्डवेयर का, यानी आपने किसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना होता है। इसके अलावा और भी इंजीनियरिंग है, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग, बहुत सी इंजीनियरिंग है, टेलीकम्युनिकेशन, नैनो टेक्नोलॉजी, सेफ्टी इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिक्स, रोबोटिक्स। जिन बच्चों को शौक है कि वो रोबोट्स बनाए, वो रोबोटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग हर फील्ड में आप जहाँ भी जाएं। अब्दुल्ला भाई, इस्लामाबाद में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस टाइम इंजीनियरिंग करवा रही हैं और आप कौन सी प्रेफर करते हैं? क्योंकि अभी आपने भी रिसेंटली एडमिशन लिया, तो आपने भी तकरीबन सारी यूनिवर्सिटियाँ घूमी फिरी, कंसर्न किया आपने, तो आपने उससे क्या नॉलेज हासिल की? मैं प्रेफर दूंगा नस्ट और बैरियर। ठीक। अभी जैसे हमारे पास कुछ लिखी है, नस्ट, फास्ट, बहरिया, कॉमसेट, एयर, तो उसमें आप तीन मतलब कि कौन सी टॉप ट्रेंडिंग पे आपकी नज़र में कौन सी जा रही है? नस्ट, फास्ट और बैरिया। ठीक हो गया। नस्ट की फीसेस कम है, इसलिए आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। नस्ट के पास टेक्नोलॉजी बहुत है, वो एक पाकिस्तान की एक आर्मी की है, आर्मी की यूनिवर्सिटी है। जहाँ तक कि एयर जो यूनिवर्सिटी है वो है पाकिस्तान एयरफोर्स की यूनिवर्सिटी, और जो बैरिया है वो पाकिस्तान नेवी की है, यानी ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट्स नहीं है। इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। बैरिया में मैं अब पढ़ रहा हूँ तो मुझे एहसास स्कॉलरशिप मिल सकती है, जिसमें आपको डिफरेंट कंपनीज या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपको आप पर पैसा लगाएगी और उसके बाद आपको उनकी कंपनीज में काम करना होगा। ठीक हो गया। तो अगला सवाल, इंजीनियरिंग आपने कंप्लीट कर ली है, आपको किस किस फील्ड में किस तरह की जॉब मिल सकती है, किस फील्ड में आप इजीली जा सकते हैं आगे?
اگر آپ الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہے ہیں جی تو آپ کو نیسکوم میں، اس کے علاوہ آئی ٹی میں، اگر آپ کو اسکلفل ہے، اگر آپ کے پاس نالج ہے، اگر آپ انجینئرنگ کی فیلڈ میں آ کر ویب ڈیزائننگ سیکھ لیتے ہیں، گرافیکل ڈیزائننگ سیکھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اور بھی C++ سیکھ لیتے ہیں، تو یہ آپ کو آگے والی جو لائف ہے اس میں اسکلفل دے سکتی ہے. آپ آئی ٹی میں جوائن ہو سکتے ہیں، آپ نیسکوم میں، آپ گوگلز میں اتنی ویب سائٹس ہیں جو آپ کو پریفر کریں گی کہ آپ اس جگہ پر آئیں. اس کے علاوہ باہر کی یونیورسٹیز میں آپ کو جابس مل سکتی ہیں ایز اے کمپیوٹر انجینئر، فری لانسر آپ کر سکتے ہیں صحیح. جاب. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. عبداللہ بھائی آپ نے کافی ساری ہمیں فیلڈ گنوا دی. اب اگلا سوال جو ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ انجینئرنگ کیوں جوائن کرتے ہیں، اس کورس کی طرف کیوں آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے مین؟ وہ انجینئرنگ اس لیے آتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کچھ بتانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی اسکل ہے، وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، وہ بھی کچھ بن سکتے ہیں. سب سے کامن اور بیسک سوال جو ہر کسی کے مائنڈ میں آتا ہے انجینئرنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے، کہ انجینئرنگ بری ہے یا اچھی ہے؟ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں انجینئرنگ بری بھی ہے اور اچھی بھی ہے. اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ کچھ کرے یا کچھ بنے، یا اس کو اسکل حاصل کرے یا کوئی ایکسپیرینس حاصل کرے، وہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ ایکسپلور کرے، کچھ لوگوں کو بتائے جن لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے. اب جیسے ایگریکلچر انڈسٹری ہے، انجینئرنگ ہے، اس میں کھیتی باڑی ہے. کھیتی باڑی میں ہل چلاتے ہیں، ہل لوگ ہاتھوں سے چلاتے ہیں. ہاتھوں سے جن لوگوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا وہ ٹریکٹر بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن آج کل ایسی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں جس میں آپ آرام سے بیٹھیں گے اور مشینیں اپنا خود کام کریں گی. یہ باتیں انہیں پتہ نہیں ہے، آپ چاہیں تو انہیں پتہ کروا سکتے ہیں. اب مائننگ میں ہے کہ لوگ پہلے کھود کے بور کرتے تھے، بورنگ کرتے تھے. اب لوگ اور بھی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، مشینری آ گئی ہے، مشینری آ گئی ہے، ایڈوانس مشینری آ گئی ہے جو اس کاموں کو انجام دیتی ہے. دنوں کا کام گھنٹوں پہ آ گیا اور گھنٹوں کا کام منٹس پہ آ گیا. منٹس میں آ گئی. یہ سب کچھ انجینئرز کی وجہ سے ہے. ابھی اگلی بات جو آتی ہے، بہت ساری عوام بے روزگار بیٹھی ہے انجینئرنگ کر کے، اور باقی لوگ جو ان کو کوس رہے ہیں کہ بے روزگار ہو، آپ دھرتی پہ بوجھ ہو، آپ فضول ہو، اس طرح کی انہیں باتیں سننے کو ملتی ہے. یہ بہت سے لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے کہ انجینئرنگ لائف بہت بکواس ہے، اس کا کوئی یوز نہیں ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. انجینئرنگ لائف بہت اچھی ہے. آپ اس میں آ کر دیکھیں، آپ ایکسپلور کریں گے اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی چیز آپ روز سیکھنے کو ملے گی. جب میں اپنی انجینئرنگ لائف میں تھا تو میں نے بہت کچھ سیکھا، روز کچھ نہ کچھ سیکھا جو میں نے کبھی نہیں سیکھا. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ بے روزگاری کیوں، مطلب انجینئر بے روزگار بیٹھے کیوں گھروں میں، گلی کیونکہ کوچوں میں؟ ان کے پاس اسکل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. ان کو کس بولتے میں جاب ملے. مطلب انہوں نے انجینئرنگ کی تو ہے، ڈگری انہوں نے حاصل کی ہے، فیسز بھری ہیں، تو پھر بھی وجہ کس وجہ سے وہ؟ ایک تو جی پی اے کا بہت ایشو ہوتا ہے کہ ان کا جی پی اے 3.5 سے اوپر ہونا چاہیے. اوپر سے ان کا جو سی جی پی ہے وہ بھی مینٹین ہونا چاہیے، وہ بھی 3 سے اوپر ہونا چاہیے تاکہ ان کی کمپنی جاب دے سکے. وہ جی پی اے بھی دیکھتی ہے کہ یہ بچہ پڑھنے والا ہے کہ نہیں پڑھنے والا ہے، اس کے پاس ایکسپیرینس ہے، اس کے پاس اسکل ہے. کیا یہ یہاں ایک بہت بڑا کراؤڈ بیٹھا ہے، آپ کو کوئی پریزنٹیشن دینی ہے، کیا وہ دے سکتا ہے، کہ وہ ایلیجیبل ہے؟ اگر وہ ایلیجیبل نہیں ہے تو وہ پھر ایسی افواہیں کیوں پھیلا رہا ہے کہ اس کو جاب نہیں مل سکتی. مطلب آپ کو کہنے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو انجینئرنگ جوائن تو کر لیتے ہیں مگر اس میں محنت نہیں کرتے، اچھا جی پی نہیں لیتے، اپنے سکلز کو امپروو نہیں کرتے، سمپل ہے بس ڈگری کا ٹکڑا اٹھا کے نکل پڑتے ہیں ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے، پھر جاب نہیں ملتی، پھر بدنام ہو جاتی انجینئرنگ اور یونیورسٹی. اسی طرح بات. اور آخر میں جو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، جو لوگ ابھی انٹرمیڈیٹ کلیئر کرنے والے ہیں یا کلیئر کر چکے ہیں، تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ آپ انجینئرنگ جوائن کریں یا کسی اور فیلڈ کی طرف جائیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے کچھ لائف میں کچھ کرنا ہے، کچھ اچھا کرنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ نے کچھ ایکسپلور کرنا ہے، یعنی اینی تھنگ ٹو ایکسپلور ان دا ورلڈ، سو یو کین جوائن انجینئرنگ. انجینئرنگ لائف میکس سم equipments which are such as when we check current, how we check the current. You can use ایک ٹائپ کا پلاس ہوتا ہے جو آپ یوز کرتے ہیں جس میں وہ لائٹ جلتی تو آپ کو لگتا ہے کرنٹ میئر ہو جائے، کرنٹ ہے اس میں. لیکن اس سے بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈی ایم ایم. ڈی ایم ایم کا مطلب ہے ڈیجیٹل ملٹی میٹر، جس سے ہم کرنٹ بھی میئر کر سکتے ہیں، رجسٹر بھی میئر کر سکتے ہیں، وولٹیج، اوم، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اگر ایک وائر ہے، اس میں کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، آپ پوری وائرنگ کریں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا اس وائر میں کرنٹ تو ہے ہی نہیں، کرنٹ آ ہی نہیں سکتا کیونکہ اندر سے بریک ہے. لیکن اس ڈی ایم ایم کی وجہ سے آپ اس کی کنٹینیوٹی چیک کر سکتے ہیں. آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس وائر میں کرنٹ آ رہا ہے. بیسیکلی جب آپ دونوں وائرس کو ٹچ کریں گے اس ڈی ایم ایم کے تھرو تو اس میں کرنٹ آئے گا.
مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس فیلڈ میں آ کے آپ کو بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی جو آپ کو باقی فیلڈ میں نہیں ملیں گی. یہ ایک بہت وائڈ فیلڈ ہے جو آپ چوز کر کے بہت ساری چیزیں نہیں سیکھ سکتے ہیں جو باقی فیلڈ میں آپ نہیں سیکھ سکتے. بالکل. اس کے علاوہ میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پڑھیں وہ انجینئرنگ لائف چوز کر سکتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بزی رکھنا، اس طرح سے کچھ چیز ایکسپلور کرنا. اگر آپ چاہتے ہیں فارغ رہنا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے بس کر لی پڑھائی، بہت ہو گیا، انٹرمیڈیٹ پڑھ لیا، ایف ایس سی کر لی، آپ نے او لیولس کر لیا، اے لیول کر لیا، اور نہیں پڑھنا، تو آپ اس کو آپ بی بی اے چوز کر سکتے ہیں. بی بی اے چوز کر سکتے ہیں. چلے کوئی نہیں، کنٹینیو کریں، آپ کنٹینیو رکھیں. بیسیکلی جو بی بی ہے اس میں آپ کو 100% پریزنٹیشن کرنی پڑتی ہے. پروجیکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پریزنٹیشن دینی پڑتی ہے. اگر آپ فیل ہو گئے تو آپ کے جی پے کرے گا، جی پے کرے گا آپ کو ڈگری نہیں ملے گی. جب ڈگری نہیں ملے گی تو آپ کو ویلا یعنی کچھ کوئی سمجھایا نہیں جائے گا. جو بیسیکلی جو بی پی کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کا ایٹ لیسٹ جو جی پی آنا چاہیے، جو اوور آل سیمسٹر آنا چاہیے وہ 3.8 آنا چاہیے، اور سی جی پی بننا چاہیے 3.5. بالکل اسی طرح. اور جو انجینئرنگ لائف ہے اس میں اگر آپ کا جی پی اے 3 سے بھی اوپر ہے تو آپ کو جاب مل جاتی ہے. کسی بھی فیلڈ میں آپ کو جاب مل جاتی ہے. وہ آپ کے ایکسپیرینس، آپ کے ایٹیٹیوڈ، آپ کے اسکلس اور آپ کے جی پی اے پہ ملتی ہے. اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو آپ کس آدھار پہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو انجینئرنگ کی جاب نہیں ملتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انجینئرنگ کی جاب ملے تو آپ اسٹرگل کرتے ہیں لائف میں. بغیر اسٹرگل کی کوئی لائف نہیں ہے. آپ اگر اسٹرگل کریں گے لائف میں تو آپ آگے بڑھیں گے. جب آپ اسٹرگل نہیں کریں گے پھر آپ یہ امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں جاب ملے گی. بہت شکریہ عبداللہ بھائی. آج ہمارے ساتھ موجود تھے عبداللہ سعید بھائی. ان کے ساتھ ہماری گفتگو بہت اچھی رہی. انہوں نے ہماری نئی جو جنریشن ہے جو انٹرمیڈیٹ کر رہی ہے ان کی انہوں نے ایک طرح سے کیریئر کاؤنسلنگ کی. انہوں نے اپنی فیلڈ کے بارے میں بتایا کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اور جو لوگ انجینئرنگ کر رہے ہیں وہ اچھی جی پی اے کے ساتھ کریں اور اپنی سکلز کو امپروو کریں، اپنے آپ کو اختیار کریں کہ کسی کے سامنے ریپرزینٹ کر سکیں. تو آج کی ہماری بات چیت یہیں تک تھی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.